السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی پیاری تحریر ہے، ضرور پڑھیں۔ ایسی تحریر بہت کم ملتی ہیں۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا، مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اس سے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو دھچکا لگا اور اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مداح ہوں اور مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے امیر المؤمنین، میں اس وقت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ خلیفہ عبد الملک نے اس کے پرکش چہرے پر نظر ڈالی تو وہ خاموش ہو گیا۔ خلیفہ نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے، اس سے میرے پاس لے کر آنا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر جیسے ہی فارغ ہو کر حرم کعبہ سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا، امیر المؤمنین نے آپ کو یاد کیا۔ سالم بن عبداللہ خلیفہ کے پاس پہنچے۔ خلیفہ عبد الملک نے کہا کہ نوجوان، اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے کچھ کام کروں۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ امیر المؤمنین نے جواب دیا کہ میری دسترخوان میں تو دنیاوی مال و متاع ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، دنیا تو میں نے کبھی اللہ تعالی سے بھی نہیں مانگی، اور جو اس دنیا کا مالک کل ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے۔ اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران پریشان ہو کر رہ گیا، کہنے لگا، اے نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بول رہا ہے۔ خلیفہ عبد الملک کو حیران اور پریشان چھوڑ کر سالم بن عبداللہ علیہ رحمہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحقہ گلیوں میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔ کیا آپ نے بھی آخرت کے بارے میں کچھ سوچا؟ نہیں سوچا تو اللہ تعالیٰ کے واسطے ابھی اسی لمحہ سوچیں، کیا پتہ اگلا لمحہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعہ بدل دے۔ جزاک اللہ خیرا۔